السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بہادر سپاہی کی جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی حفاظت کی۔ میجر عدنان اسلم شہید، پاکستان آرمی کے SSG کمانڈو جن کی شہادت نے پوری قوم کو غمگین کر دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری آزادی اور سلامتی کی قیمت کتنی بھاری ہے۔ عدنان اسلم 20 جولائی 1994 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں فوجی خدمت کی روایت تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی وطن کی خدمت کا جذبہ اپنایا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ عدنان اسلم نے 2015 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 135 PMA لانگ کورس میں تربیت مکمل کی۔ اپریل 2017 میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی میں اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ ان کی قابلیت اور ہمت دے کر انہیں اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG میں منتخب کیا گیا، جو آرمی کی ایلیٹ اسپیشل آپریشنز فورس ہے۔ SSG میں داخلہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے سخت ترین تربیت سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ عدنان نے یہ سب کامیابی سے پاس کیا اور جلدی لیفٹیننٹ سے کیپٹن اور پھر میجر کے رینک تک ترقی پائی۔ تقریباً 8 سال کی خدمت میں انہوں نے متعدد آپریشنز میں حصہ لیا، جہاں وہ ہمیشہ سامنے سے قیادت کرتے تھے۔ ان کی ٹیم انہیں ایک ایسا لیڈر مانتی تھی جو اپنے ساتھیوں کی حفاظت کو اپنی جان سے زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ اب آتے ہیں اس حادثے کی طرف جو چند دن پہلے پیش آیا، یعنی 2 ستمبر 2025 کو بنوں میں فرنٹیئر کور کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی گیٹ سے ٹکرا دی، جس سے 4 FC اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گرد جو TTP کے خودکش دستے سے تھے ایک کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے اور 21 یرغمالیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ دہشت گرد M16 رائفل اور گرینیڈ لانچر سے لیس تھے اور لڑ کر مرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پولیس نے علاقہ کو سیل کر دیا اور SSG کی 12 رکنی ٹیم، جس کی قیادت میجر سعید اور میجر عدنان کر رہے تھے، کو داتا خیل سے ایئر لفٹ کر کے لایا گیا۔ دوپہر 1:30 بجے آپریشن شروع ہوا۔ شدید لڑائی میں 3 بجے تک کئی زخمی ہوئے، لیکن کمانڈوز نہیں رکے۔ میجر عدنان نے اپنے زخمی ساتھی کو بچاتے ہوئے دشمن کی فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے جسم سے ساتھی کو ڈھانپ لیا اور قریب سے 4 گولیاں کھائیں۔ ان کی اس بہادری نے نہ صرف ساتھی کی جان بچائی بلکہ آپریشن کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ شام 5 بجے تک کمپاؤنڈ کلیئر ہو گیا، تمام 21 یرغمالی آزاد ہوئے اور دہشت گرد مارے گئے۔ میجر عدنان کو شدید زخمی حالت میں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل CMH راولپنڈی لایا گیا، جہاں وہ کئی دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ بالآخر 8 ستمبر 2025 کو شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ 9 ستمبر کو چک لالہ گیریزن میں ادا کی گئی، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ یہ شہادت اس بڑے مسئلے کی یاد دہانی ہے جو پاکستان کو درپیش ہے۔ بنوں اور خیبر پختونخوا میں TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں جو فتنہ الخوارج کہلاتی ہیں مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ یہ گروپ مبینہ طور پر بیرونی طاقتوں جیسے بھارت کی پشت پناہی سے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ سالوں سے جاری یہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں فوجی اور شہری اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جہاں علاقائی سیاست، سرحدی مسائل اور بیرونی مداخلت شامل ہے، لیکن میجر عدنان جیسے بہادر اس جنگ میں ہمارا دفاع کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ میجر عدنان کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ وطن کی حفاظت کتنی قیمتی ہے۔ وہ ایک خاموش، پر اعتماد اور وفادار شخص تھے جو اپنے اعمال سے بات کرتے۔ ان کی قربانی قوم کے لیے ایک سبق ہے کہ اتحاد اور ہمت سے ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔